میرا سمپل کوشچن یہ ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر انتخاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے علم میں یہ غیب کا علم نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن کس کے ساتھ اور کس کے بغیر بار بار اس کو گھما پھرا کے مجھ سے منسوب کر کے ایسے جملے جوڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو نہ میرا ارادہ ہوتا ہے نہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات پورے پیراگراف میں سے آدھے جملے کو لے کے لیڈ سٹوری بنائی جا رہی ہے، اور یہ آپ کے بھائی بند کر رہے ہیں، میں ان کا کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا، میرا یہ آپ چھیڑے میں اظہر بھائی مجھے بھی تھوڑا سا دل میں آپ لوگوں نے بات کرنا نہیں۔ اب اس میں میری گزارش یہ ہے کہ کیا میں ایک عدد ترجمان ہر اخبار کو یا ہر چینل کو اویلیبل کروں کہ وہ جو کچھ میں نے انٹرنیشنل پریس میں کہا ہے اس کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس کو چھاپے؟ کا میرا نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے۔ الیکشن میں عمران خان صاحب حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے؟ کیا آپ اگر برٹش سٹیزن ہوں پاکستان کے الیکشن پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ مجھے ہاں یا نہ نو، کیونکہ قانون آپ کو جاتی، اور اگر قانون کسی بھی شخص وہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو اس کو اجازت دے گا تو وہ لے گا اس میں حصہ، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں لے گا حصہ۔ نگران حکومت بحیثیت ایگزیکٹو اس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جو نقطہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات قانونی ہیں، سیاسی نہیں ہے، انتظامی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا کسی صاحب کو بند کر دے گا اور کہے گا تم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دس از ناٹ واٹس گونا ہیپن، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ باقی جہاں تک قوانین کا، پروسیجرز کا، ڈیو پروسیس کا تعلق ہے اس کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور اگر کرنا بھی چاہوں تو بھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں اس سوال کے اس پہلو پر آپ لوگ ہمیشہ اور ضرور غور کیجیے۔ اگر جاوید سمجھ لیجیے، سمپل کوشچن ہے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو دہشت گردی ہوئی، جو پاکستان فوج کو نشانہ بنایا گیا، اس کا ایک مرکزی ملزم جو کہ کنیکٹڈ بھی ہے، سزا یافتہ بھی ہے، وہ اس وقت اٹک جیل میں تھا، ابھی اسے ڈیرا جیل لایا جا رہا ہے۔ کچھ رومرز ہے کہ شاید ان سے ڈیل ہو رہی ہے۔ ایک تو پرائمری ذرا اس کے کیونکہ میت ہوئے تو لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ ایک اس پہ ذرا بتا دیجیے گا کہ ان کو معاف کیا جائے گا۔ پنجاب میں انجیکشن کی وجہ سے، جعلی انجیکشن کی وجہ سے کئی لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اس پہ آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، جو پنجاب میں بینائی کے حوالے سے میں راستے میں ہی تھا تو ہیلتھ منسٹر نے مجھے اس پہ اپڈیٹ کیا ہے، اور وہ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے، اور بہت سارے میڈیکل سٹور سے وہ مخصوص انجیکشن جو ہے نا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور انکوائری بیٹھی ہوئی ہے کہ کس نے اس طرح کی غفلت برتی ہے۔ اس میں میرے علم میں یہ آیا ہے کہ یہ شاید کسی اور مرض کے لیے دوا تھی، اور ساتھ میں ڈائبٹیز کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی۔ یہ ڈیول رول تھا اس میڈیسن کا۔ بہرحال ہم اس پہ اپڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں سے ان کو قانون کے مطابق اس کے دائرے میں لائیں اور ان کو سزائیں دیں۔ باقی نہ کہیں ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے۔ یہ دیکھیں، میڈیا کو وہ بھوکا ہے، اس کو چائے اوپر لگانی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی اسپیکولیٹو خبریں جو ہیں نا وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں، تو میں اس کو اس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتا۔ ہر وہ ملزم جو مجرم بن جائے، جو کنوکٹ ہو جائے، اس کو ضرور سزائیں ملیں گی۔ یہی ایک نارمل ریاست کا فنکشن ہے۔ اگر یہاں پر کوئی جرم کر دے، ٹیکس چرا لے، کوئی اور جرم سرزد اس کو ہو، اس پہ الزام آئے اور عدالت اس کو مجرم گردان دے، تو کیا اس کو سزا ہوگی یا نہیں؟ آپ نے گزشتہ روز یا کچھ انویسٹر سے ملاقات کی اور آپ نے وطن عزیز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی۔ پاکستان میں جو اس وقت افراتفری کے حالات ہیں، آپ کو یقین ہے کہ کچھ سمجھدار شخص پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوگا؟
جی مجھے یقین نہیں ہے، بلکہ اس یقین کا اظہار ہو گیا ہے کہ بیرک گولڈ جیسی سمجھدار کمپنی نے بلینز آف ڈالرز اسی افراتفری کے ماحول میں پاکستان میں انویسٹ کر دیے، کرنے نہیں جانے. اور یہ اس طرح کی بڑی اکنامک انٹرونشن بائی ہیوج کارپوریٹ سیکٹر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ افراتفری کی پروجیکشن جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن کی جاتی ہے. جو بزنسز ہیں وہ پاکستان کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ تصور کرتے ہیں، وہ اس کی اکنامک سینس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بزنس سینس کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی ہوئی ہے انہوں نے وہاں انویسٹمنٹس میں. اس بیرک کے ساتھ ساتھ ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ساتھ میں جو مزید کمپنیز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں بہت جلد، بائی دا مڈ دسمبر اور اینڈ انشاءاللہ مزید خوشخبری ہے اس سلسلے میں. سر یہ سیکنڈ لاسٹ کریں وجاد صاحب کا سیکنڈ لاسٹ بولا آپ جیسے کہ وجاد صاحب آپ سے کرائیں آپ پہ بائٹ اپ لائیں ہمارے وقت لاہور آئیے کا اس کا دباؤ ہے، آپ کا وقت جو ہے وہ کم ہے، تو اس کے اوپر آپ پی آئی کو تنقید کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی بھی ترغیب دی جا رہی، تو یہ ساری چیزیں پوری ہو سکیں گی. پر دیکھیں ایک تو ہم پہ آئی ایم ایف کا کسی قسم کا کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد کے ذمہ کو لے کے ہماری اپنی اپروچ بھی یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے. ہماری اپروچ بھی یہ ہے کہ ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے، جو لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں ان کی پروگریسو ٹیکسیشن کی جائے، ایکویٹیبل سینس میں ان کی جائے، ان کا ہی گلا نہ گھونٹا جائے، دوسروں کو بھی ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے کوئی ہم پہ ایسا دباؤ نہیں ڈالا کہ ہم لازماً